آج کی سب سے بڑی خبر، عمران خان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں آرمی چیف وزیر اعظم سمیت کون کون شامل ہوگا اور کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں جانیے گا۔ عمران خان کے پاکستان کے اساس اداروں کے اوپر سنگین الزامات، چیف جسٹس کی گڈ ٹو سی یو کی وضاحت، چیف جسٹس لڑائی آخر کیوں نہیں چاہتے، شہباز شریف نواز شریف کی بات کیوں نہیں مان رہے، قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل بھی منظور ہو چکا۔ آج کی ان اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ تندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطبوں قبل از وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ اجلاس جو ہوگا اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا، اور اسی اجلاس کے اندر شامل وہ کون ہے جو چاہتے ہیں کہ عمران گرفتار ہو جائے اور کون ہے جو چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 50-50 ہیں۔ یہ اجلاس نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اکیلے میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ملیں گے۔ اس کے بعد آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف وہ آپس میں ملیں گے، پلس اسی ہی میٹنگ کے اندر نیوی کی اور ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، پلس وزیر قانون شامل ہوں گے، اور پھر یہ سارے اکٹھے بھی بیٹھیں گے۔ لیکن پہلے آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم اکیلے میں بات کریں گے، پھر وزیر اعظم اور یہ ان تینوں ڈی جی آئی ایس آئی، جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف، آرمی چیف اور وزیر اعظم کی پھر ان چاروں کی میٹنگ ہوگی، اور پھر سارے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اکٹھے بیٹھیں گے۔ فیصلہ تو پہلے آپس میں بیٹھ کے ہو جائے گا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب ہوگا تو اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس سارے عمل کے اندر اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ جو سیول کورٹس ہیں اس کے اندر کیس نہیں چلے گا، اس کے تحت کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دی تھی، جو آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایسے ہو نہیں سکتا، کسی کے ساتھ ہوا نہیں، یہ میں نے خود بتایا تھا، اور اس کیس کی ضمانت ہی کوئی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور ملٹری کا جو ایکٹ ہے 1952 کے تحت اس کی جو شق ہے 59 اور 60، 59 اور 60 کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا عمران خان کے اوپر۔ اب اس عمل کے دوران شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی جو دھرنا ہوا ہے عدالت کے باہر وہ نہیں چاہتے تھے، اب بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے گرفتاریاں کر کے چیزوں کو اس طرف لے کے جائیں، چونکہ دوبارہ سے یاد رکھیے گا میری یہ بات، مذاکرات شروع ہوں گے انتخابات کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ بھی یہی وجہ ہے کہ تحمل اور مزاجی سے کام لے رہی ہے، وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، صرف وہ چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو جائے۔ تو آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس کے باوجود کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، وہ اپنی دوسری جو طاقت ہے وہ خفت مٹانا چاہتی ہے، کیا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یا کہ نہیں، یہ آج فیصلہ ہوگا۔ جو ہی یہ اجلاس ہو جائے گا، کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ خود ہی سیول کپڑوں میں لوگ جو ہیں ہماری طرف لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے، یہیں سے اس طرف گولیاں چلائی جائیں گی، وردی میں موجود پولیس والے مارے جائیں گے، اور پھر ہلا بول دیا جائے گا، اور اسی میں مرتضیٰ بھٹو کی طرح ہو سکتا ہے مجھے مار دیں یا مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ بات جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ منصوبہ ہے، یہ پلان ہے اور اس کا حصہ ہے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا، اور یہ آج کے دن کی سب سے اہم خبر ہے۔ اس کی فالو اپ سٹوری کریں گے اور مزید بھی آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان نے ایجنسیوں کے اوپر، اساس ادارے کے اوپر سنگین الزامات لگائے۔ ظاہر ہے کچھ ویڈیو تو ہماری آنکھوں نے بھی دیکھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آرمی کے ٹرک ہیں ان میں سے سیول کپڑوں میں لوگ نکلے باہر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے باوجود اساس ادارہ جو ہوتا ہے انٹیلیجنس، اس کے کسی ایک جو پولیٹیکل ونگز کے ہیں ان کو تو آپ نام لے سکتے تھے، لیکن براہ راست آئی ایس آئی کو ایسے کہنا، یقیناً اس کے اوپر عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، اور اوورال اجتماعی طور کے اوپر ادارے کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور یہ عمران خان صاحب کا ایجنسیوں کے حوالے سے ایسے کہنا یہ مزید چیزوں کو تیش دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس صرف عمران خان کے اوپر ہوگا، عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوگا، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا اس کے حوالے سے ہوگا۔ جو جنگ ہے پیک پہ چلی گئی ہے، اب جیت اور ہار کی بات ہوگی، تاہم اس پورے عمل کے اندر چند سیاستدان
خاص کر چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اچھے طریقے سے سلجھ جائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے گڈ ٹو سی یو کی آج بڑی وضاحت کی اور سماعت کا آغاز اور اختتام بھی یہ کہہ کے کیا کہ گڈ ٹو سی یو۔ اب جو چیف جسٹس ہیں یہ نہایت ہی ہمبل، ایماندار، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی ان کے سامنے چلے جاؤں تو وہ کہیں کہ قریشی صاحب آپ کے ہم گورکھ دھندا دیکھتے ہیں، گڈ ٹو سی یو۔ کوئی کاشف عباسی چلے جائیں، حامد میر چلے جائیں، وہ ان کے ساتھ بھی ایسے پیش آئیں گے، ہاں آپ کو ہم نے دیکھا تھا، ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، گڈ ٹو سی یو۔ وہ تو شاید اپنی بیوی کو بھی روزانہ صبح و شام جا کے ملتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے گڈ ٹو سی یو، یعنی کہ ان کو آپ تقریر کرتے دیکھیں ہمبل۔ وہ ایک پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ایک لطیفہ سنا رہے تھے، لطیفہ مینس کہ ایک جوک سنا رہے تھے جو ریالٹی بیس تھا، وہ دعا پڑھنے والا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی بھی دنیا کے بڑے منصب کے اوپر پہنچ جائیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، بھلے وہ چیف ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کی ذاتی زندگی بھی ہے، وہ ٹوائلٹ بھی جاتے ہیں، وہ سارے لوازمات کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس بن گئے تو وہ ان کی ایک نوکری ہے، وہ ان کی جاب ہے، لیکن انسان کا جو اپنا آپ ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے ہمبل ہوتے ہیں، بعض لوگ ہمبل ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی ہوتے ہیں، وہ چیزوں میں نہیں آتے، وہ انتشار نہیں چاہتے، وہ احساس والے بھی ہوتے ہیں، نرم دل والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہ ہوں، باقی معاملات نہ ہوں، ورنہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتا، اتنی بڑی پاور ہو تو کل جس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ لے کے گئے وہ تو کوئی بھی آرڈر دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو، اپنی چیزیں ہوتی رہیں، کر لیا۔ چیف جسٹس کو مریم نواز شریف صاحبہ جو نائل ہوئی، ساری چیزیں ہوئیں، ان کے کیسز چلتے رہے، آج ملک کے چیف جسٹس کو تو کر کے پکاری ہیں۔ جب آپ خود اداروں کی عزت اور احترام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے تنقید کریں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو انہوں نے سزائیں دی، باقی جو لوگ تھے عدلیہ والے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، کھلواڑ ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ انتہا کی گئی، ایک پنامہ آیا اس کو وجہ بنا کے اور چیزیں کر گئے، جبکہ کرپشن کی چیزیں کرنی ہوتی، سارا کچھ ہوتا تو آج میاں صاحب لنڈن میں ہوتے۔ میں اکثر اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر عمران غلط ہے ان کا ٹرائل کیجئے، پراپر طریقے سے کیجئے، سزا دیجئے، پھر اس کو امپلیمنٹ کیجئے، ان کو چھوڑیں مت۔ اسی طرح نواز شریف صاحب اگر مجرم تھے، غلط تھے، تو وہ لنڈن کیوں بیٹھے؟ ان کو نااہل کیا تھا تو وہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی پہ کیوں آ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے اگر 25 ارب روپے کی کرپشن کی تھی تو یہ کیسے ہمارے ملک کے حکمران ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اب اس 21ویں صدی میں، خاص کر پچھلے 1 سال میں سمجھ آتی ہوں گی، ورنہ 50 سال گزر جاتے، یہ چوتھی نسل مر جاتی، 5ویں کو تھوڑی سی سمجھ آتی کہ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی نظام رہتا، بیچ میں یہ عمران خان نہ آتے، تو کبھی آپ نے جماعت اسلامی کو، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کبھی آپ نے نواز شریف صاحب ہر بولے کہ ووٹ کو عزت چاہیے، وہ بھی 19 سے حقیقی آزادی لینا چاہتے تھے، تھوڑا سا زرداری صاحب بولے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نہیں کہتے، اداروں کے خلاف کوئی نہیں ہے، اداروں کے اندر موجود ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے اور چند لوگوں سے اختلاف ہے، اور ہونا چاہیے۔ غلط جو کرتا ہے وہ آرمی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی ہے، تو گڈ ٹو سی یو کی وضاحت انہوں نے بڑی دلچسپ کی، ایک بڑی لمبی چوڑی، میرے پاس پورے ان کے الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے جملے کہے، لیکن گڈ ٹو سی یو کہنا وہ سب کو کہتے ہیں، انہوں نے کوئی عمران کی ہمدردی میں یا اس طرح سے نہیں کہا، ہمبل تھے اور اس طرح سے چیزیں تھیں۔ چیف جسٹس لڑائی کیوں نہیں چاہتے؟ یہ میں پھر سے وضاحت کرتا ہوں، وہ لڑائی صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ نظام جو ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں نہ چلا جائے، فساد نہ ہو، مزید سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہو، ملک کے معاشی حالات پہلے سے خراب ہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی، میں کریڈٹ دوں گا اسحاق ڈار صاحب نے، سنگین ترین حالات کے باوجود جبکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کی، کرنا چاہتے تو مزید بھی کم کر سکتے تھے، چونکہ اب تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں اور ڈیزل کی، اس کے باوجود یہ اچھا اقدام ہے، جو اچھائی ہے جنہیں کسی طرح سے تو عوام کو کسی حد تک تو ریلیف ملے گا۔ شہباز شریف نواز کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ بالکل شہباز شریف صاحب نواز شریف کی بات نہیں مان رہے، یہ مفاہمت چاہتے ہیں، یہ مذاکرات چاہتے ہیں، یہ بطور سیاستدان ہوتے ہوئے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی ہیں کہ کچل دو عمران خان کو، نااہل کروا دو، چیف جسٹس کو فارغ کر دو اگر کوئی بات نہیں مانتا تو، کیونکہ انہوں نے جیلیں کاٹیں، ان کی اہلیہ دنیا سے چلی گئیں، ان کو جیل سے ان کے جنازے میں آنا پڑا، یعنی کہ انسان ہے نا اینڈ آف دی ڈے، تو جو کچھ چیزیں ہوئی ان کے اندر انتقام تو ہوتا ہے، تو پھر اوپر سے یہ سیاستدان ٹھہرے، پھر اپنی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی سزا کاٹی، مگر ان کے مقابلے میں، ان دونوں کے مقابلے میں، باپ بیٹی کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب تھوڑے اور طریقے سے سوچتے ہیں، اور ایون جو کچھ آرمی چاہتی ہے اس نظام کو بھی وہ چاہتے ہیں شہباز شریف اور چند اور لوگ اچھے جو ہیں کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کروانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے باتیں فل بینچ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے اس کی حوالے
حوالے سے جو فیصلہ ہے اسی کو مانا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن اگر اکتوبر میں ہی کروانے ہیں تو اس کے لیے جو اگست یا جو بھی مہینہ بنتا ہے اسی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے. تو اس طرح کے مذاکرات ہو سکتے ہیں, یہ چیز پاسبل ہے. عمران خان صاحب کو بھی کسی حد تک تھوڑا سا ایک قدم پیچھے آنا ہوگا, چونکہ دیکھیے سیاست کے اندر اچھا ہے یا برا ہے وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن سیاستدان اپنے مفادات کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے تو پولیٹکس کریں گے. اس میں تو الگ بات ہے کہ انہوں نے آئین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل نواز شریف صاحب کی وہ باتیں نہیں مان رہے جس کی وجہ سے انتشار ہوگا. قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل جو ہے وہ منظور ہو گیا اور اس کی سزا بھی ہوگی. اچھا, پارلیمنٹ کی کس نے توہین کی؟ کہتے ہیں جی کہ عدلیہ نے توہین کی. اچھا, براہ راست میسج کس کو دے رہے ہیں؟ عدلیہ کو دے رہے ہیں. خاص کر کس کو کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں. تو کیا پارلیمنٹ چیف جسٹس کو سزا دے سکتی ہے؟ یعنی کہ آپ بل منظور کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو توہین کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کریں. پارلیمنٹ کی حیثیت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. پارلیمنٹ کی حیثیت تب ہوتی ہے جب ڈیموکریٹک نظام اچھا ہو, جب وہاں پہ کی جانے والی بات کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے. تو برٹش یہ جو سیاستدان ہیں ان کی طرح بطور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 2 مہینے کے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم نے جو کہا تھا, ہم نے جو مینیفیسٹو لایا تھا اس کے اوپر میں عمل نہیں کروا سکا یا کروا سکی, تو میں استعفیٰ دیتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں. تو آپ کی پارلیمنٹ کی کون سی توہین ہوگی جہاں پہ ننگی گندی اور گنجی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں, جہاں پہ ایک دوسرے کے گربیان پکڑ لیتے ہیں. پہلے پارلیمنٹ کی عزت اور احترام تو خود کروا لیں, پہلے اس پارلیمنٹ کا تقدس تو بحال کروا لیں, پہلے آپ آزادی تو حاصل کر لیں, پھر آپ دوسروں کو سزا دینے کی بات کیجئے گا. تو آج بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. سن لیجئے, اگر گرفتاری کی گئی ملک کے اندر انارکی پھیلے گی, لوگوں کے جذبات کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ریاست طاقتور ہے, مان لیتے ہیں, یہاں میں نے 10 سال کے بچے کو بھی پورا دن لڑتے دیکھا ہے. آپ ان جذبات کو, اس پیار محبت اور عشق اور لگاؤ کو نہیں دور کر سکتے. یہ شعور کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے جہالت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, پھر ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.